اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 150 اور آیت نمبر ہے 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا نہ تم کھاؤ، اموالکم اپنا مال، بینکم آپس میں، بالباطل باطل طریقے کے ساتھ، اپنا مال آپس میں باطل طریقے کے ساتھ، ناجائز طریقے کے ساتھ نہ کھاؤ، الا مگر ان تکونا یہ کہ ہو، تجارت کی غرض ہو، ان تراض منکم باہمی رضامندی کے ساتھ، ولا تقتلوا انفسکم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے، بکم رحیما تم پر رحم کرنے والا۔ پچھلی آیات میں رشتوں کی حرمت بیان ہوئی ہی تھی، اور یہاں حرمت مال۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں باطل طریقے کے ساتھ مال مت کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، الا یہ کہ باہمی رضامندی کے ساتھ تجارت ہو۔ قرآن کی یہ جو آیت ہے اور آیت کا یہ جو حصہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ باہمی رضامندی کے ساتھ تجارت کر لو، وہ ٹھیک ہے۔ بعض لوگوں نے اس آیت کے ٹکڑے کو، اس کا مفہوم غلط سمجھ بیٹھے ہیں، اور وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں جو مرضی آپس میں طے ہو جائے، جس طرح مرضی طے ہو جائے حلال ہو گیا، آپس کی رضامندی ہو تو ہر چیز حلال ہو جاتی ہے۔ انہوں نے اس آیت کے حصے سے یہ سبق لیا ہے، لیکن یہ بات ایسی نہیں ہے۔ اگر آیت کو پوری پڑھیں تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، پہلے اللہ نے یہ فرمایا کہ باطل طریقے کے ساتھ مال نہیں کھانا، باطل طریقوں کے علاوہ باہمی رضامندی کے ساتھ جو بھی سودا طے ہو جائے وہ حلال ہے۔ باطل طریقوں سے مراد کیا ہے؟ کمائی کے جتنے بھی ناجائز طریقے ہیں وہ سارے ہی باطل ہیں۔ کمائی کے جتنے بھی طریقے ہیں وہ سارے باطل ہیں، ان طریقوں کے علاوہ باہمی رضامندی ہو جائے تو ٹھیک ہے، مال حلال ہو گیا۔ اب کون سے طریقے ہیں؟ چند ایک طریقے بیان کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر ہر وہ کام، ہر وہ تجارت جس میں دوسرے کا نقصان ہو وہ باطل طریقہ ہے۔ اس میں چوری بھی آ گئی، ڈاکہ بھی آ گیا، اس میں غصب بھی آ گیا، ہیلا سازی بھی آ گئی، ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ سود کی تمام شکلیں باطل طریقہ ہے، خواہ وہ ڈسکاؤنٹ کی شکل میں ہو، خواہ وہ قرض کی مد میں ہو، تو سود کی تمام شکلیں حرام ہیں۔ جوے کی تمام شکلیں، جوا کیا ہوتا ہے؟ مال تھوڑا لگایا اور منافع بہت زیادہ کما لیا، ایک نے بہت زیادہ کما لیا، دوسرے محروم ہو گئے، یہ جوے کی شکلیں ہیں، جس کو سٹہ بازی بھی کہتے ہیں۔ یہ ساری شکلیں حرام ہو گئیں۔ بیمہ پالیسی کی ساری شکلیں جو ہے وہ حرام ہیں۔ اچھا، بعض لوگ بیمے کو حلال سمجھ بیٹھتے ہیں۔ بیمے کے اندر 3 خرابیاں، اس کے اندر سود بھی ہے، اس کے اندر جوا بھی ہے، اور اس کے اندر غرر بھی ہے، دھوکے بازی بھی ہے۔ سود کیسے ہوا؟ بندہ مال دیتا ہے، پالیسی ہولڈر سے مال لیا جاتا ہے، ماہانہ لیا جاتا ہے یا سالانہ لیا جاتا ہے، اور بعد میں ایک بڑی رقم کا وعدہ کیا جاتا ہے، تو وہ مال لے کر بڑی رقم دینا، یہ سود ہے۔ لیا تھوڑا ہے، دینا بہتا، یہ سود ہو گیا۔
اس میں غرر بھی ہے، یعنی دھوکہ یہ ہے کہ غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے، پتہ نہیں کب ملنا ہے۔ بعض لوگوں کا زندگی کا بیمہ ہوتا ہے، پتہ نہیں بندہ کب مرے گا، کب پیسہ ملے گا، یہ غیر یقینی ایک صورتحال ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اور نمبر 3 اس میں جوا بھی ہے۔ جوا کیا ہوتا ہے؟ رقم تھوڑی دی ہے، ایک کو زیادہ مل گئی، دوسرے کو تھوڑا ملا منافع، یا دوسرے کو ملا ہی نہ، دوسرے کے ساتھ دھوکا ہو گیا، تو یہ ساری جوے کی شکلیں، یہ بھی حرام ہے۔ ہر وہ لین دین ناجائز ہے، حرام ہے، جس میں ایک کا فائدہ یقینی ہو اور دوسرے کا غیر یقینی ہو۔ دوسرے کو فائدہ پتہ نہیں ملنا کہ نہیں ملنا، میرا فائدہ اس میں ہو رہا ہے، تو یہ کام ناجائز ہو گیا۔ تو اس کے اندر حرام چیزیں، ساری حرام چیزوں کی بیع وہ بھی شامل ہے، وہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ رشوت لینا، جھوٹی قسم اٹھا کے پیسہ لینا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگرچہ تھوڑا پیسہ ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ جھوٹی قسم اٹھاتے ہیں 100 روپیہ ملتا ہے، وہ 100 روپیہ بھی لینا حرام ہے۔ اسی طرح لین دین کے پیمانے ٹھیک نہ رکھنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ بازار میں گئے، ایک بندہ چیز تول رہا تھا، ٹھیک تول رہا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تولو مگر جھکا کے، یعنی اپنی طرف سے زیادہ ہی دے دو۔ اگر کلو میں 1000 گرام ہے تو اپنی طرف سے کوشش کرو 1000 2 گرام ہو جائے، 3 گرام ہو جائے، 5 گرام ہو جائے۔ تو فرمایا تولو مگر جھکا کے، اپنی طرف سے تم نے زیادہ ہی ڈالنا ہے، اپنی طرف سے کمی نہیں کرنی۔ اسی طرح شراب کی بیع حرام ہے، خنزیر کی، مردار کی بعض اوقات صحابہ کرام کے زمانے میں لوگ چربی استعمال کرتے تھے رنگنے کے لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھی حرام قرار دے دیا۔ فرمایا مردار کی جو چربی ہے وہ بھی حرام ہے، بتوں کی تجارت وہ بھی حرام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کتے کی قیمت کھانا حرام ہے، کتے کی خرید و فروخت حرام ہے، فحشہ عورت کی کمائی حرام ہے، نجومی کی اجرت جو ہے وہ بھی حرام ہے، دھوکہ دہی کرنا وہ بھی حرام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے مال بیچا، عیب چھپایا، اللہ کا اس پر غضب نازل ہوگا، اللہ کا اس پر غضب نازل ہوگا جو عیب چھپا کر۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ سارے طریقے ناجائز ہیں۔ ان طریقوں کے علاوہ الا ان تکون تجارتا عن تراض بینکم، عن تراض منکم، باہمی رضامندی ہو جائے تو تجارت حلال ہو جاتی ہے۔ اس میں پھر سہولت بھی رکھی ہے۔ سہولت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 بندے آپس میں سودا کرتے ہیں، جب تک وہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں تب تک ان کو سودا ختم کرنے کا اختیار ہے، دونوں کو اختیار ہے۔ 2 لوگ بیٹھے ہیں، انہوں نے تجارت کی ہے، اگر اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے بیچنے والا کہتا ہے میں نے نہیں بیچنا، تو ٹھیک ہے، تجارت ختم ہو جائے گی، لینے والا کیس نہیں کر سکتا عدالت میں۔ اسی طرح اگر بیٹھے بیٹھائے لینے والا یہ کہتے کہ میں نے نہیں لینا، تو سودا ختم ہو جائے گا، اگر اس نے پیسے دیے تو فوراً واپس ہو جائیں جب تک بیٹھے ہیں۔ ہاں اگر وہ اٹھ کے چلے گئے، ان کی وہ بیع پکی ہو گئی ہے، اب دینے والا دینے کا مجاز ہے، لینے والا لینے کا مجاز ہے۔ ہاں باہمی رضامندی کے ساتھ اگر ختم کرنا چاہیں تو ان کا مسئلہ ہے، لیکن اگر دینے والا کہتا ہے میں نے اب سودا ختم نہیں کرنا، تو عدالت وہ سودا ختم نہیں کرے گی۔ اچھا اس میں بھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر وہ دونوں سچ بولے، اگر جھوٹ بولا ہوا تو تجارت سودا ختم کر دے گی، عدالت جو ہے وہ سودا ختم کر دے گی۔ ایک بندہ جھوٹ بول کے چیز بیچتا ہے، وہ بیچ کر چلا گیا، لینے والے کو بعد میں پتہ چلا یہ تو غلط ہے، طے تو میں نے کچھ اور کیا تھا، یہ تو کچھ اور نکلا، تو پھر عدالت اگر چاہے تو وہ سودا ختم کر دے گی۔ اسی طرح فرمایا صاف گوئی سے کام لیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس تجارت میں برکت نازل کر دے گا، اگر اس میں عیب چھپایا یا جھوٹ بولا اللہ تعالیٰ اس سودے سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ تو کیا پتہ چلا؟ اللہ کی برکت سچ بولنے میں آتی ہے، سچ کے ساتھ جو سودا کیا ہوگا اس میں اللہ کی برکت آئے گی، برکت کا دار و مدار سچائی کے اوپر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام منڈی میں گئے تھے، حدیث آپ نے سنی ہوگی، منڈی میں گئے، دیکھا ایک بندے کا اناج، آپ نے ہاتھ ڈالا نیچے سے گیلا تھا، فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی رات کو بارش ہوگی میں نے گیلا نیچے کر دی۔ فرمایا یہ دھوکہ دہی ہے، گیلا الگ کرو، خشک جو ہے وہ الگ کرو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے کسی بندے کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا، ایک بندہ مجبور ہے، وہ سودا بیچنا نہیں چاہتا، یہ مجبوری میں آ کر وہ بیچ رہا ہے، اب اگر کسی نے اس کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھایا، پیسے تھوڑے دیے، یہ تو مجبوری ہے ہم لے لیتے ہیں۔ اور اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے دھوکے کی تجارت کی،
اور جس نے پھلوں کو پکنے سے پہلے سودا طے کر لیا، فرمایا یہ تمام صورتیں ناجائز ہیں، یہ تمام ہی غلط ہے۔ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا، پھل پکنے سے پہلے سودا کرنا اور دھوکے کی تجارت کرنا۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خبردار آپس میں ظلم نہ کرو۔ ظلم کیا ہے؟ فرمایا کسی کی رضامندی کے بغیر اس کا مال لینا۔ ایک بندہ راضی نہیں ہے دینے پہ، مال اس کا ہے لیکن وہ راضی نہیں ہے، تو رضامندی کے بغیر سودا کرنا یہ بھی منع ہے۔ تو یہ ساری صورتیں جو ہے وہ منع ہے۔ اس کے علاوہ الا ان تکون تجارت عن تراض بینکم، آپس میں رضامندی ہو جائے تو وہ ٹھیک ہے۔ ولا تقتلوا انفسکم، آپس میں قتل نہ کرو۔ اس کے 3 معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے، اس کو پچھلی آیت کے حصے کے ساتھ ملا کے پڑھیں تو باہمی رضامندی کے ساتھ سودا لین دین طے کرو شریعت کے اصولوں کے مطابق، اگر نہیں کرو گے تو نتیجہ قتل نکلے گا، ایک دوسرے کو قتل کر بیٹھو گے، تو جائز طریقوں کے ساتھ تجارت کرو، ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کسی کو قتل نہ کرو، تم کسی کو قتل کرو گے وہ تمہارے قتل ہونے کا سبب بن جائے گا، وہ تمہیں آ کر قتل کر دے گا، اس کے ورثاء تمہیں قتل کر دیں گے، ایک یہ مطلب ہے۔ تیسرا مطلب یہ ہے خودکشی نہ کرو، ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، مطلب خودکشی نہ کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ جس چیز کے ساتھ اپنے آپ کو ہلاک کرے گا قیامت کے دن جہنم میں اسی چیز کے ساتھ اپنے آپ کو عذاب دیتا رہے گا۔ آپ نے مثالیں بھی دی، فرمایا اگر چھری کے ساتھ مارتا ہے تو جہنم کا عذاب ہو رہا ہے، ساتھ وہ چھری بھی اپنے آپ کو مار رہا ہے۔ کسی نے اپنا پیٹ چاک کیا ہے، وہ جہنم میں اپنا پیٹ چاک کرتا ہی رہے گا۔ فرمایا کسی نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کے مارا ہے، وہ جہنم میں اپنے آپ کو پہاڑ سے گراتا رہے گا۔ یعنی گویا اس کو دوہرا عذاب ہے، ایک جہنم کا عذاب ہوگا اور ایک جس چیز کے ساتھ اپنے آپ کو اس نے ہلاک کیا ہے اس چیز کا عذاب بھی اسے ملتا رہے گا۔ یہ خودکشی کا معاملہ بڑا اہم ہے، حتیٰ کہ دیکھیں اسلام کے اندر امیر کی اطاعت واجب ہے، امیر اگر کوئی حکم دے دے وہ واجب ہے، لیکن سوائے خودکشی کے۔ اگر امیر یہ کہہ دے نا اب جا کے مر جاؤ، اگر کوئی مر جائے گا تو وہ جہنمی ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قافلہ تیار کیا، ایک انصاری کو امیر لشکر بنا دیا، قافلے کا امیر بنا دیا، فرمایا اس امیر کی بات ماننی ہے۔ اب اس نے کیا کیا، انصاری نے حکم دیا فلاں جگہ ایک جگہ آگ بڑی جل رہی تھی، فرمایا جاؤ اس آگ کے اندر کود جاؤ۔ اب صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں آیا کہ امیر کی اطاعت تو واجب ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا اس کی بات ماننی ہے، ہمارا دل کیا ہم جائیں اور کود جائیں۔ پھر ہمارے ذہنوں میں یہ بات آئی کہ آگ سے بچنے کے لیے تو ہم مسلمان ہوئے، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے تو ہم مسلمان ہوئے، مسلمان ہونے کے بعد پھر آگ میں جائیں۔ کہتے ہیں ہم نہیں گئے، ہم نے بات نہیں مانی۔ آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم بات مان کر اس آگ میں کود جاتے ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں رہتے۔ یہ جان اللہ کی ہے، اللہ کے راستے میں دینی ہے، کسی کے بات پر اپنے آپ کو خود کو ہلاک نہیں کرنا۔ تو یہ معاملہ اتنا اہم معاملہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلی قوموں میں ایک بندہ زخمی ہو گیا، اس کا ہاتھ زخمی ہو گیا، وہ زخم بڑھنے لگا، اس نے کیا کیا، اس نے اپنا پورا بازو کاٹ دیا، خود ہی کاٹ دیا، وہ زخم برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس نے پورا بازو کاٹ دیا۔ اب جب اس نے بازو کاٹا خون بہنے لگا، اتنا خون بہا کہ وہ بندہ فوت ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بندہ جہنم کے اندر گیا۔ ایک حدیث میں ہے ایک بندے کو پھوڑا نکل آیا تھا، اس نے کیا کیا، تیر لیا اور تیر کے ساتھ اپنے ہاتھ کا پھوڑا جو ہے نا اس کو چیر دیا، پھوڑا چیرا اس نے، خون زیادہ بہا، اتنا خون بہا کہ وہ مر گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس پر جنت حرام ہوگی۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں یہاں تک الفاظ موجود ہیں، ایک بندہ میدان جہاد میں تھا، بہادری کے جوہر دکھا رہا تھا، صحابہ کرام نے اس کی تعریفیں کی، بڑا بہادر ہے، بڑا بہادری کا منظر جوہر دکھا رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا ہے چونکہ میں نبی ہوں یہ بندہ جہنمی ہے۔ صحابہ کرام کہنے لگے ہم نے کہا اللہ کے رسول اگر یہ جہنم میں جائے گا تو ہم کہاں جائیں گے، یہ تو اتنا بہادر ہے، اتنا اچھا کام کر رہا ہے، اگر یہ جہنم میں تو ہم کہاں جائیں گے۔ ایک صحابی کہتا میں اس کے پیچھے پیچھے رہا، میں نے کہا نبوی زبان سے نکلا جملہ ہے، میں نے اب اس کا پیچھا کرنا ہے۔ کہتے میں نے پیچھا کیا، کیا ہوا، اسے زخم زیادہ لگ گئے، اسے زخم لگ گئے، زخموں کی تاب نہ لا سکا، اس نے اپنی تلوار پیٹ میں رکھی،
اور خود کو مار لیا، خودکشی کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے میرے فیصلے سے بڑھ کر فیصلہ کیا ہے، ابھی میں نے اس کی موت کا فیصلہ نہیں کیا تھا، تو میرے فیصلے سے بڑھ کر اس نے فیصلہ کیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا۔ تو یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے، یعنی ایک مجاہد بندہ جو اللہ کے راستے میں ہے اس کو بھی یہ معافی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہلاک کر لے، اپنے آپ کو مارے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ ایک حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بندے کا جنازہ نہیں پڑھایا تھا، اس نے خودکشی کر لی، میں جاؤ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ تو آدمی خودکشی کرتا ہے کس لیے کہ دنیا سے تنگ آ کر، حالات سے تنگ آ کر خودکشی کرتا ہے، اور مر کر بھی سکون نہیں ملنا، مر کے بھی آگے جہنم ہے۔ اگر آپ خود کو اپنے آپ کو مار لیں گے مر کر بھی جہنم ہے آگے، تو جس سکون سے بچنے، جس آفتوں سے بچنے کے لیے آپ نے خودکشی کیا، آگے بڑی آفتیں آ گئیں۔ تو یہ ایک سنگین جرم ہے اپنے آپ کو مارنا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو فرمایا ہلاک نہ کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔